تو یہ واقعہ ہے۔ اور دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی صحابیات کافروں کی قید میں آئی تھی، اور وہ ان کافروں کے پاس اس نے کافی وقت بھی گزاری، اس کی عزت کی بھی مسئلہ تھا، لیکن ان صحابیاتوں نے خودکشی نہیں کی۔ ایک کے بارے میں ہے کہ ایک کافر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونی بھی، یعنی اس کے قبضے میں تھے، اور وہ صحابیہ بھی اس کے قبضے میں تھے، تو اسی صحابیہ نے یہ نظر مانی کہ اگر اللہ نے مجھے نجات دیا تو اس اونی کو اللہ کے راہ میں ذبح کر دوں گا۔ تو اللہ نے اسی اونی کے ذریعے سے اس صحابیہ کو بچائے اس کافر سے۔ تو جیسے وہ مدینہ منورہ پہنچے تو اسی عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کی کہ رسول اللہ، میں نے تو یہ نظر مانی کہ اللہ نے اگر مجھے نجات دی تو اسی اونی کو اللہ کے راہ میں ذبح کروں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بئس ما جزیتہ، بئس ما جزیتہ، جس اونی نے آپ کو نجات دی ہے تو آپ اس کو ذبح کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری یہ کہ اونی تو آپ کی ہے نہیں، اور جس چیز کی بندہ مالک نہیں ہے وہ نظر بھی اس کے نہیں کر سکتے ہیں۔ جس چیز کی بندہ مالک نہیں ہے وہ اس کا نظر بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ جو بندہ جس کی نکاح نہیں ہے تو طلاق قبل النکاح جائز نہیں ہے، یعنی آپ کا نکاح ہوا نہیں اور پہلے آپ طلاق دے دیتے ہیں، جس طرح یہ ہمارے کتابوں میں ہے کہ ان نکاحتوں کے فانت طالقن، ایسے کوئی طلاق شریعت میں نہیں ہے۔ لا طلاق قبل النکاح، نکاح سے پہلے کوئی طلاق واقع نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا نظر بھی جب تک آپ مالک نہیں ہے تو وہ نظر بھی نہیں کر سکتے۔ البتہ ایسے موقع پر صبر کرنے کی ضرورت ہے، دعاؤں کی ضرورت ہے، اور رب العالمین راستے کھول لیتے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر مصر سے شام دوبارہ گیا، لیکن چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی تو سارا نے ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا، کیونکہ یہ ہاجرہ تو سارا کے لونڈی تھی۔ تو نکاح کرنے کے بعد اللہ نے ہاجرے سے اسماعیل علیہ السلام عطا کی، اور اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَتِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ، یہ تمہاری ماں ہے، عربوں کی یہ ماں ہے، یہ ہماری بھی ماں ہے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت بھی کیا ہے، اذا فتحتم مصر فاستوصوا بالخیر، یعنی جب آپ لوگوں نے مصر کو فتح کر لیا تو پھر مصر والا کے ساتھ خیرخواہی سے پیش آئے، کیونکہ ایک تو تمہارے جو ماں ہے یعنی اسماعیل علیہ السلام کے ماں بھی اس قبطیوں میں سے ہے، اور دوسرا ماریہ قبطیہ بھی وہاں کی ہے، لہذا اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یہ مصر فتح ہوا۔ ظاہر ہے کہ صلہ رحمی کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر پوری صراط پر کھڑے ہوتے ہیں، جن لوگوں نے صلہ رحمی کا خیال کیا تو وہ پوری صراط پہ وہ آسانی کے ساتھ گزریں گے، ورنہ وہاں پر پھنس جائیں گے۔ اور دوسرا فائدہ صلہ رحمی کا یہ ہے کہ جو بندہ صلہ رحمی کا خیال رکھتے ہیں تو انسان کے رزق پھول جاتے ہیں، رب العالمین رزق دے دیتے ہیں ایسے لوگوں کو جو صلہ رحمی کا خیال کر لیتے ہیں۔
اسباب الرزق میں سے ایک صلہ رحمی کا خیال رکھنا ہے، دوسرا نماز کی پابندی کی وجہ سے انسان کے رزق کھل جاتے ہیں، تیسرا تقوی کے ذریعے سے جو بندہ تقوی اختیار کر لیتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور چوتھا جو بندہ اپنے آپ کو گناہ سے وہ بچاتے ہیں، یہ بھی اسباب الرزق میں سے کہ انسان کے رزق کھل جاتے ہیں۔ جو بندہ گناہ کر لیتے ہیں تو رب العالمین اس کا رزق تنگ کر لیتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، یعنی اس کا پھر رزق بند ہو جاتے ہیں۔ اور ایک سبب اخلاص بھی ہے، اخلاص کی وجہ سے بھی رب العالمین انسان کے رزق کھول دیتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے سے بھی رزق کھل جاتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کے راہ میں اللہ کے مخلوق پر خرچ کر لیتے ہیں تو اس کے ذریعے سے بھی رزق کھل جاتے ہیں۔ ذکر کی وجہ سے جو بندہ اللہ کی ذکر کر لیتے ہیں، تسبیحات پڑھ لیتے ہیں، اللہ کو یاد کر لیتے ہیں تو اس کے ذریعے سے بھی رزق کھل جاتے ہیں۔ حلال تجارت کے ذریعے سے بھی وہ رزق کھل جاتے ہیں، دعاؤں کے ذریعے سے بھی رزق کھل جاتے ہیں، اسی طرح رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھنے کی وجہ سے بھی رزق کھل جاتے ہیں۔ یہ اسباب ہے رزق کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آئے فَإِنَّ لَهُ ذِمَّةً وَرَحْمَةً، یہ اس کے ساتھ ایک ذمہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے، اور ماریہ قبطیہ بھی اس علاقے سے ہے۔ تو لہٰذا سارا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد 13 سال بعد یا 12 سال بعد اسحاق علیہ السلام اللہ نے سارا کو دی، اسے معمولی صلہ رحمی کی وجہ سے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ